بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، عربی سیکھنے کا عمل جاری ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے اعضاء الانسان، انسان کے وجود کے جتنے اعضاء ہیں ان کو عربی میں کیا کہتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم سبق ہے، اس کو آپ سنیے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہم جو عربی میں اعضاء ہے اس کے لیے کون کون سے الفاظ ہیں۔ مثلا رأسن، سر کو کہتے ہیں، عربی میں سر کو رأسن کہتے ہیں۔ اسی طرح مخن، دماغ کو کہتے ہیں، دماغ کے اندر جو کچھ ہے، اور دماغ کو عربی میں دماغ بھی کہتے ہیں، مخن بھی کہتے ہیں۔ شعر، یہ جو ہمارے بال ہیں ان بالوں کو شعر کہتے ہیں۔ اور وجہن، چہرہ، چہرے کو وجہ کہتے ہیں۔ اسی طرح جبہتن، پیشانی، پیشانی کو جبہتن کہتے ہیں عربی میں۔ اور اسی طرح خدن، خدود، خد رخساروں کو کہتے ہیں، خدن رخسار۔ عین، آنکھ کو کہتے ہیں، عین، اس کی جمع اعین، عیون۔ اسی طرح عین یہ چشمے کو بھی کہتے ہیں، پانی جس جگہ سے پھوٹتا ہے اس کو بھی۔ فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت وہ پتھر کے اوپر ضرب لگائی تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ تو عین چشمے کو بھی کہتے ہیں اور آنکھ کو بھی کہتے ہیں۔ ان دونوں میں وجہ مشترک جو ہے وہ یہ ہے کہ آنکھ سے بھی پانی نکلتا ہے اور چشمے سے بھی پانی نکلتا ہے۔ آنکھ سے پانی نکلے تو نیکیوں کی فصل سیراب ہوتی ہے، اور چشمے سے پانی نکلے تو زمین کی فصل سیراب ہوتی ہے۔ آنکھ سے پانی نکلتا رہے تو اندر کے معاملات ٹھیک رہتے ہیں۔ اسی طرح کنویں سے پانی نکلنا بند ہو جائے تو کنویں کا پانی خراب ہو جاتا ہے۔ تو کنویں کو بھی ہم عین کہتے ہیں، اس سے جو پانی نکلتا ہے۔ تو آگے دیکھتے ہیں حدب العین، حدب العین کہتے ہیں، یہ جو پلکیں ہیں ان کو حدب العین کہتے ہیں۔ اور حاجب، حاجب، یہ جو ابرو ہوتے ہیں ان ابروؤں کو حاجب کہتے ہیں۔ رجل، پاؤں کو کہتے ہیں، قدمن بھی اسے کہتے ہیں۔ اسی طرح انفن، ناک کو کہتے ہیں، انفن، انوفا، اناف، انفن ناک کو کہتے ہیں۔ اور اسی طرح دمن، خون کو کہتے ہیں، دمن۔ اور فمن، منہ کو کہتے ہیں، فم، فم میدا یعنی میدے کا منہ، یہ جو مرض لاحق ہو جاتا ہے تو فمن، منہ کو کہتے ہیں۔ اسی طرح کابدن، یہ جو جگر ہوتا ہے اس کو عربی میں کابدن کہتے ہیں۔ سنن، سن دانت کو کہتے ہیں، سنن۔ اور درسن، داڑھ کو کہتے ہیں، درس۔ صوفیہ کرام عمومی دم جو کرتے ہیں داڑھ کا، ویسے تو ان کی برکتیں ویسی ہوتی ہیں، شفا مل جاتی ہے، تو بعض صوفیہ کرام داڑھ کا دم کرتے ہوئے ایک جملہ پڑھا کرتے تھے، وہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ داڑھ کا دم، یا ایھا الدرس المدروس، یہ دعاد کے ساتھ ہے، یا ایھا الدرس المدروس اسکن بقدرت الملک القدوس۔ تو 3 مرتبہ پڑھتے تھے، اس سے داڑھ کا درد جو ہے یہ کم ہو جاتا تھا، یہ ختم ہو جاتا تھا۔ اس طرح زقن، ٹھوڑی کو کہتے ہیں، زقن، ٹھوڑی۔ لحیتن، داڑھی کو کہتے ہیں، لحیہ، اللحیہ الکثہ۔ احادیث کی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان کائنات رحمت للعالمین حضور کی داڑھی مبارک اللحیہ الکثہ، گھنی تھی۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کی لحیہ داڑھی گھنی تھی، سینے کو گھیرے ہوئے تھی۔ شاربن، مونچھ کو کہتے ہیں، شاربن، جیسے حدیث پاک میں ہے وعف اللحا قص الشوارب، یعنی شوارب شارب کی جمع ہے، یعنی اپنی مونچھوں کو کٹاؤ، اور وعف اللحا، اور اپنی داڑھیوں کو معافی دو، یعنی بڑھاؤ۔ اور اذن، کان کو کہتے ہیں، اذن،
اسی لیے کان میں جب انگلیاں رکھتے ہیں تو جو اذان دیتا ہے اس کو مؤذن کہتے ہیں، مؤذن، اذان، اذن کان کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اور رقبتن گردن کو کہتے ہیں، عنقن بھی اسے کہتے ہیں، عنق اس کی جمع اعناق، ردوها علی فتفق مسحا بالسوق والاعناق، قرآن مجید میں بھی ہے۔ تو اعناق عنق کی جمع ہے۔ صدر، اچھا اس کو جید بھی کہتے ہیں، فی جیدہا حبل من مسد، تو گردن کے لیے ایک لفظ جید بھی ہے عربی میں۔ قلب دل کو کہتے ہیں، قلب بڑے قاف کے ساتھ، قلب بڑے قاف کے ساتھ، کینچی والے کے ساتھ۔ عربی بڑی حساس بھی ہے، چھوٹا قاف اگر لگا دیں تو قلب، تو اس کا معنی کتا بن جائے گا، تو قلب بڑے قاف کے ساتھ اس کا معنی دل بن جائے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اسی طرح صدر، صدر سینہ، صدر سینہ، یہ شربت صدر آپ دیکھتے ہوں گے جو مریضوں کے لیے، یہ سینے کے امراض کے لیے، پھیپھڑے، نظام تنفس کے لیے شربت صدر پیا جاتا ہے۔ تو صدر کا معنی سینہ ہے عربی میں۔ یہ بہت ساری اردو جو ہے یہ عربی سے لی گئی ہے۔ معدتن، میدا، میدے کو میدا ہی کہتے ہیں عربی میں بھی۔ اصبع، یہ انگلی جو ہے اس کو اصبع کہتے ہیں۔ اور ظہر کمر کو کہتے ہیں۔ کتف، کتف یہ کندھا جو ہے اس کو کہتے ہیں۔ ساعد یہ بازو کو کہتے ہیں۔ مرفق، مرفق کوہنی کو کہتے ہیں۔ یدن ہاتھوں کو کہتے ہیں، ہاتھ، یدن۔ ایدی، اسی طرح راحت الید یہ ہتھیلی کو کہتے ہیں، راحت الید ہتھیلی۔ قبضۃ الید مٹھی۔ اصبع انگلی، اور ابہام انگوٹھا، ابہامین۔ حدیث پاک میں بھی یہ لفظ آتا ہے کہ اپنے انگوٹھوں کو، جو کانوں کے محاذی نماز میں جب ہم رکھتے ہیں تو کانوں کے لو کے برابر، تو ان کو اپنے ابہام کو، انگوٹھوں کو وہاں پہ لے کے جائیں۔ ظفر ناخن کو کہتے ہیں، یہ ظفر نہیں ہے، یہ ظفر ہے، زوئیں کے اوپر پیش ہے۔ ظفر ناخن کو کہتے ہیں۔ کعبن یہ جو ٹخنا ہوتا ہے، ٹخنے کو کہتے ہیں۔ اور دمن میں پہلے کہہ چکا ہوں، خون کو کہتے ہیں۔ فوہن، ابن، اخن، فمن، ہنن، یہ ہم اسماء ستہ مکابرہ میں بھی کہتے ہیں۔ نحو میں فون وہ بھی منہ کو کہتے ہیں، اور فمن بھی منہ کو کہتے ہیں۔ تو یہ اسی طرح ہم سمتوں کے حوالے سے بھی پڑھ لیتے ہیں اسی سبق کے اندر ہی، کہ اوپر جو ہو اس کو فوق کہتے ہیں، فوقن، اور پاؤں کے نیچے جو ہو تو ہم اس کو تحت کہتے ہیں، یا نیچے، تحت، تحت نیچے۔ جیسے حدیث پاک میں ہے کہ تحت السرہ، جب اپنے ہاتھ باندھنے ہیں نماز میں تو تحت السرہ یعنی ناف کے نیچے، السرہ ناف کو کہتے ہیں۔ چلیں ایک اور لفظ کا پتہ چل گیا، ناف کو سرہ کہتے ہیں، تو ناف کے نیچے، تحت نیچے کو کہتے ہیں، فوق اوپر کو کہتے ہیں، اور یمین دائیں کو کہتے ہیں، اور یسار بائیں کو کہتے ہیں، اور خلف پیچھے کو کہتے ہیں، اور امام آگے کو کہتے ہیں۔ تو یہ 6 سمتیں ہیں، شش جہت جن کو کہتے ہیں۔ یہ بھی آج کے ہمارے سبق میں آ گئی، ان کو آپ یاد کیجئے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اگلا سبق اور پڑھیں گے۔